اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔ آج ہم سورۃ الروم کی پہلی 27 آیات پڑھیں گے۔ سورۃ الروم اور یہ ہمارا سبق نمبر 194 ہے۔ سورۃ الروم جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے، تقریباً 5 سال پہلے ہجرت سے، یعنی مکہ کے مڈ دور میں۔ ان حالات میں اس سورت کے شروع میں قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک پیشین گوئی کی گئی ہے، بلکہ 2 پیشین گوئیاں کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا، جبکہ حالات اس طرح کے نہیں تھے، مگر دنیا نے دیکھا کہ وہ پورا ہوا۔ وہ 2 پیشین گوئیاں کیا ہیں وہ سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ عرب کے قریب 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں دنیا میں۔ ایک کس کی تھی؟ ایران کی، فارس کی، دوسری روم کی۔ جو فارس کا علاقہ تھا تقریباً مشرقی علاقہ ایران، عراق اور مشرق کی بڑی سرزمینیں، ایون عرب کے اندر بھی بہت سارا حصہ ان کے پاس تھا، ایران کے قبضے میں تھا، فارس کے قبضے میں تھا، اور ان کے بڑے کو کسریٰ کہتے تھے۔ ان کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اور ایک اور بڑی سلطنت تھی روم کی۔ روم جو ہے عرب کے شمال میں اور مغرب میں روم ہی روم تھا، مصر میں، شام میں، شامی علاقے جو آج اردن وغیرہ ہیں، پھر یورپ کے علاقے، پھر ایشیائے کوچک، یہ روم کے پاس تھا۔ ان کے بڑے کو کیسر کہتے تھے۔ تو پوری دنیا کیسر و کسریٰ کے قبضے میں تھی، جہاں ڈائریکٹ ان کی حکمرانی تھی یا انڈائریکٹ حکمرانی تھی، بہرحال ان کا نام چلتا تھا۔ جو ایران والے یعنی کسریٰ کی قوم تھی وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ اور اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے تھے۔ دوسری طرف جو روم تھی ان کی اکثریت عیسائیوں کی تھی، بہرحال اللہ کو مانتے تھے، آخرت کا ایک تصور تھا ان کا، اللہ کے بارے میں بھی ایک تصور تھا، اہل کتاب تھے وہ، جبکہ روم کسریٰ والے کسی کتاب اور شریعت کے پابند نہیں تھے۔ اس دوران جب مسلمان حضور پاک تبلیغ کر رہے تھے مکہ میں، اور تقریباً 5-6-7 سال گزر چکے تھے، مستقل آپ کو پتہ ہے کافر جو ہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن پیدا کرتے رہتے تھے، اور جب خبریں پہنچی کہ اب ایران جو ہے اس نے حملہ کیا ہے اور روم پسپا ہو رہا ہے، روم مستقل پسپا ہو رہا تھا، اور ایران کے جو آتش پرست تھے وہ جیت رہے تھے، روم کے علاقوں پہ قبضے کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے دارالحکومت قسطنطینیہ میں پہنچ گئے، جسے آپ قسطنطنیہ کہتے ہیں، قسطنطینیہ میں پہنچ گئے، اور اس کی بیت المقدس کی دیواروں تک وہ پہنچ چکے۔ بیت المقدس کی دیواروں کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا، اس پر حملہ کیا، اتنی ان کی دلیری ہو گئی۔ اس چیز کو دیکھ کر جو عرب کے بت پرست تھے وہ کیونکہ اپنے آپ کو قریب سمجھتے تھے ایران کے، اور مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ یہ روم کے قریب ہیں ذہنی طور پر، کیونکہ کتاب کو، رسول کو، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا دیکھ لیا، اب تمہارا حشر بھی اسی سے برا ہوگا، اب تو دنیا میں یہ سارے چیزیں ختم، اب یہ آتش پرست، بت پرست، اب یہ چیزیں چلیں گی۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے ایران کی فتح کو سن کر۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیات نازل جن میں بتایا گیا ہے کہ فی بضع سنین، بضع کا معنی سمجھ لیں، بضع سے معنی ہے گنتی کے دن، گنتی کے سال، گنتی کے مہینے، بضع کے معنی گنتی کے، کتنی گنتی کے؟ بضع جب لفظ آئے گا قرآن مجید میں عربی میں کسی گنتی کے ساتھ، تو بضع کے معنی ہوتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک کے درمیان، فرام 3 to 9، بضع کا معنی یہ ہوگا۔ ویسے بضع کے معنی کچھ، لیکن گنتی میں جب آتا ہے تو اس سے مراد 3 سے 9 تک کا فگر ہے۔
تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ بضع سنین، چند سالوں میں، 3 سے 9 سالوں کے اندر اندر یہ تبدیلی آئے گی۔ یہی روم جو اب لگ رہا ہے کہ بس ختم ہونے والا ہے، یہی غالب ہوگا کیسر پر، کسریٰ پر، ایران پر، فارس پر، اور وہ غالب آئیں گے، ایران مغلوب ہوگا۔ جبکہ اب شکل یہ نظر آ رہی تھی کہ رومی پسپا ہو رہے تھے، یہاں کے جو ہیراکل تھا، کیسر روم تھا، اب وہ اپنے محل سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ٹیونس کی طرف جانے کے لیے، شمال افریقہ کی طرف جانے کے لیے اب بھاگ رہا تھا، کیونکہ اس کے محل تک تو فوجیں پہنچ گئی تھی کسریٰ کی۔ اس موقع پہ قرآن نے اس سے پہلے قرآن نے ان کی پسپائی کے وقت قرآن نے یہ پیشن گوئی کی کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہی روم ان پر حملہ کریں گے، قبضہ کر لیں گے، غلبہ پا لیں گے۔ ایک پیشن گوئی، ساتھ ہی قرآن نے دوسری پیشن گوئی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ خود مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ چند مسلمان اور قریش کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا اور یہ اس دن خبر تمہیں ملے گی، یہ واقعہ تب ہوگا جب تم بھی بڑے خوش ہوگے مسلمانوں، تمہاری خوشی کا دن ہوگا وہ جس دن تمہیں یہ خبر ملے گی۔ یہ 2 پیشن گوئیاں کی۔ تو ایسا ہی ہوا جب یہ حالات میں نے کہا نظر نہیں آ رہے تھے اس طرح کے، قرآن یہ کہہ رہا تھا، قریش اور جو مشرکین مکہ تھے وہ ہنستے تھے یہ سن کر، یہ جب آیتیں ہوئیں ہنسنے لگے کہ کہاں کی چھوڑ رہے ہو، یہ کوئی ممکن ہے۔ آخر ان کا ایک شخص تھا ابی بن خلف، بہت بڑا مشرک، اس نے حضرت ابوبکر کو کہا بڑا سپورٹ کرتے ہو اسلام کے، دیکھو یہ کتنی مذاق والی بات ہے، یہ کوئی ممکن ہے اور مسلمان خوش ہوں گے، تم ہوگے تو خوش ہوگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر ابی بن خلف نے کہا اچھا شرط، ابوبکر نے کہا جی ایسا ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا مجھ سے شرط لگا لو۔ اس زمانے میں شرط حرام ابھی نہیں ہوئی تھی، مکہ کا دور تھا، کیونکہ یہ مدینہ میں جا کے ہوا۔ تو حضور پاک تو حضرت ابوبکر نے شرط لگا لی اور 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ ابی نے کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا اگر ایران والے غالب آ گئے روم پہ، اور آپ مجھے 100 اونٹ دیں گے اگر روم والے ایران پہ غالب آ گئے تو آپ مجھے 100 اونٹ دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ 7 سال گزرنے کے، میں نے کہا بیعت کہتے ہیں 3 سے 9 سال کو، 7 سال جس دن پورے ہوئے اس دن مسلمانوں کو فتح بدر ہوئی، بدر میں فتح ہوئی، مسلمان خوش تھے اور قریش رو رہے تھے۔ اس دوران یہ خبر ملی کہ روم دوبارہ اسٹیبلش ہو گیا ہے اور انہوں نے کسریٰ کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور کسریٰ اب ان سے اپنی وہ کہتے ہیں حکومت کی کیا کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہوئی، اور اس وقت ایسی سخت صورت یہ مسلمانوں کو ملی اور یہ پیشن گوئی درست ہوئی۔ ابی بن خلف اس وقت مر چکا تھا، جس نے شرط لگائی تھی حضرت ابوبکر سے، وہ مر چکا تھا، لیکن عرب وعدے کے پکے تھے۔ اس کے بیٹوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو دیں گے، تو اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ مدینہ منورہ پہنچائے حضرت ابوبکر کو، وہ شرط والے۔ اب شرط حرام ہو چکی تھی، کیونکہ شرط بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ 100 اونٹ آئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے، میرے لیے تو حلال نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا یہ 100 اونٹ صدقہ کر دیے جائیں، تقسیم کر دیا جائے اسے۔ تو صدقے میں انہیں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ شرط کا یہ واقعہ ہوا۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اس صورت کے حوالے سے، اس کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایڈورڈ گبن انگریز نے اس وقت روم کی کیا حالت تھی اور کیا ہوا، اور اس پیشن گوئی پر اس نے بڑا اچھا لکھا ہے۔ اس نے دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ناممکن چیز تھی، یعنی کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ حیرانی ہے کہ یہ پیشن گوئی کس طرح پوری ہو گئی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ ہاں جی، کیا ہیں یہ؟ جن کے معنی اللہ اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہے یہ۔ غلبت الروم، غلبت مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا، الروم روم۔ اللہ کہہ رہا ہے ابھی تو یہ صورتحال ہے نا کہ روم مغلوب ہو گیا، یہ دیکھ رہے ہو۔ فی ادنی الارض، ادنا کے معنی قریب ترین، قریب ترین سرزمین میں روم شکست کھا گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے۔ لیکن وہم، یہی رومی لوگ، من بعد غلبہم،
اپنی مغلوبیت کے بعد علیہم ان اپنے دشمنوں پر سیغلبون ان قریب غالب آ جائیں گے فی بضع سنین چند سالوں میں ہی یہ واقعہ ہوگا 9 سے زیادہ نہیں ہوگا للہ الامر من قبل و من بعد کیونکہ ظاہری حالت اصل حقیقت نہیں ہوتی اصل حقیقت یہ ہے اللہ کی طاقت للہ الامر تمام معاملات میں اختیار اللہ کا ہے من قبل اس شکست سے پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا ومن بعد اور اس کے بعد بھی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور یاد رکھو یہ وہ دن ہوگا جس دن مسلمانوں تمہیں خبر ملے گی یہ ایسا دن ہوگا کہ یفرح المؤمنون مومن بھی اس دن فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے مومن اپنی فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے اس طرح یہ خوشخبری بھی مل جائے گی اور مومن خوش ہو رہے ہوں گے اس دن بنصر اللہ اللہ کی نصرت پر میدان بدر میں نصرت ہوئی اللہ کی ینصر من یشاء یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد سے نوازتا ہے وہ العزیز الرحیم اور وہی اللہ بڑا اقتدار والا مہربان ہے وعد اللہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ارے یہ سب کچھ تم کہتے ہو ممکن ہی نہیں ہے تم کہتے ہو یہ ممکن نہیں ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ممکن نہیں ہے یعلمون جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے یعلمون ظاہرا وہ صرف ظاہر جانتے ہیں من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا وہم عن الآخرہ جبکہ وہ لوگ آخرت کے بارے میں وہم غافلون غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کی فکر نہیں ہے آخرت کا خیال نہیں ہے دنیا کے اندھیرے اور گرمی کا خیال ہے آخرت کے اندھیرے اور گرمی کا خیال نہیں ہے اولم یتفکروا فی انفسہم کیا انہوں نے اپنے نفس اور اپنے اندر غور نہیں کیا خود اپنے اوپر غور کرو دنیا میں کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا ذرا اپنی ذات پہ تو غور کرو تمہیں سب کچھ اللہ نظر آئے گا اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی اپنے اندر بھی ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کچھ کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وعجل مسمى اور ہر ایک کی مدت میعاد مقرر کی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور یقیناً بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات کے لکافرون پکے کافر بنے ہوئے ہیں اولم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ زمین پہ چلے نہیں اور کیا یہ زمین میں چلے نہیں فینظروا تو دیکھتے کیف کان عاقبہ کس طرح کا انجام ہوا الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانوا اشد منہم قوہ یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ برباد نہیں کر سکتا ان سے زیادہ طاقتوروں کو اللہ نے برباد کیا ہے کانوا اشد جنہیں اللہ برباد کر چکا ہے پہلے تاریخ میں وہ زیادہ شدید تھے منہم ان لوگوں سے قوتاً ان پاور قوت میں وآثاروا الارض ارے ان کی قوت یہ تھی کہ انہوں نے بھی اثاروا الارض زمین کو اکھیڑ دیا تھا جوتا تھا وعمروها اور اس زمین کو انہوں نے آباد کیا تھا اکثر اس سے زیادہ مما عمروها جتنا ان لوگوں نے اس زمین کو آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے آباد کیا ہوا تھا زمین کو وجاءتهم رسلهم اور ان کے پاس اور ان لوگوں کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے بالبینات روشن نشانیاں لے کر انہوں نے رسولوں کو نہیں مانا تو ان کی ساری طاقت ساری تہذیب و تمدن کسی نے بھی ان کو فائدہ نہیں دیا فما کان اللہ لیظلمہم تو پھر جب ان پر عذاب آیا تو اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے رہتے تھے جب اللہ کے حکم کو نہیں مانا اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا تو اصل میں ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے ثم کان عاقبہ پھر انجام ہے الذین اساؤوا جنہوں نے برائی کی تھی السوء برا بہت برائی کی تھی ان کذبوا بآیات اللہ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا وکانوا بہا یستہزئون اور وہ ان اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے
کس اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے؟ اللہ، ارے وہی اللہ ہے یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ پہلی بار بھی اس پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ثم یعیدہ، وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یعنی ایک بار برباد کر کے اسے پھر پیدا کرے گا، قیامت بپا ہوگی، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف واپس بلا لیا جائے گا۔ پھر تمہیں تو موت نہیں آئے گی انسانوں، باقی ہر چیز برباد ہو جائے گی مگر تمہیں موت نہیں آئے گی، اللہ تمہیں ایک نئی زندگی دے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ قیامت کی گھڑی بپا ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم لوگ یبلسو، نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، شفعاء، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا شفعاء سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ جن کو آج شریک بنا رکھا ہے، اللہ کے مقابلے میں جن لوگوں کی باتیں مانتے ہو، اللہ کے مقابلے میں جن کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں جن کی مانتے ہو، جن کے پیچھے چلتے ہو، یہ اس دن تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت بپا ہوگی، یومئذ، یہ ایسا دن ہوگا کہ یتفرقون، لوگ فرقے فرقے میں، طبقے طبقے میں، قسم قسم میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ قسم، وہ طبقہ جو ایمان لے آئے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ تو جنت میں ہوں گے، باغ میں ہوں گے، یحبرون، خوشیاں دی جائیں گی ان کو، یحبرون، کیا دی جائے گی؟ انہیں خوشیاں دی جائیں گی، یعنی ان کے چہروں سے خوشیاں پھوٹ رہی ہوں گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ طبقہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا سامنا کرنے کا کو جھٹلایا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان لوگوں کو عذاب میں محضرون لے آیا جائے گا، یعنی دھر لیا جائے گا، وہ پکڑ لیے جائیں گے، ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی، آرام سے وہ پکڑ لیے جائیں گے، اللہ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ فسبحان اللہ، تو ساری پاکی اور تسبیح تو اللہ کی ذات کی ہے۔ حین تمسونا، اے لوگو جو تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، جب صبح طلوع ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، ہر وقت تسبیح کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن حقیقتاً تو پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی تعریف اور شکر کے ترانے ہیں۔ وَعَشِيًّا، صرف صبح و شام نہیں، شام رات کے وقت بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم دوپہر کرتے ہو تب بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ ہی کے تسبیح و حمد کے ترانے چلتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، یخرج الحی من المیت، وہی اللہ ہی تو ہے جو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور زمین کو زندگی بخشتا ہے، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو تمہارے مردہ ہونے کے بعد تمہیں بھی زندہ کر لے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے اپنی قبروں سے، اور اپنی آخری آرام گاہوں، جنہیں تم آخری آرام گاہ سمجھتے ہو، ان سے نکال لیے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَكُمْ، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، مِنْ تُرَابٍ، مٹی سے، دیکھو مٹی چل رہی ہے، یہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم، پھر کیا کر دیا، اذا، اچانک، انتم، تم لوگ ہو گئے، بشرون، بڑے انسان بن گئے، تنتشرون، اور پھیل رہے ہو دنیا میں، پھیلے ہوئے ہو۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ ومن آیاتہ، اور اسی اللہ کی قدرت ہے، نشانیوں میں سے ہے، ان خالق لکم، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، من انفسکم، خود تمہارے اپنوں میں سے، ازواجن، تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہارے اسپاؤس پیدا کیے، بیویوں کے لیے خامد پیدا کیے، خامدوں کے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان سے سکون حاصل کرو۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، لوگ الٹا بد سکونی ملتی ہے انہیں گھر سے، لیکن اللہ نے یہ سسٹم اس لیے بنایا ہے سکون کے لیے، جیسے اللہ نے تمہیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور تم عبادت نہ کرو تو یہ تمہاری اپنی بد نصیبی۔ اسی اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ سکون کے لیے بنایا ہے، دونوں ایک دوسرے کی بد سکونی کا وجہ بنے تو اپنی بد نصیبی۔
تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے تمہارے اپنوں میں سے، تمہاری اپنی نوع میں سے اللہ نے تمہارے اسپاؤس بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے مابین محبت اور رحمت کا سلسلہ قائم کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ، یقیناً اس چیز میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ، مگر ایسے لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، جن کی عقل کام کرتی ہے، فکر کام کرتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ جو تمہاری مختلف بولیاں ہیں ان میں جو اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے یہ مختلف رنگ، سرخ و سفید رنگ، کالے اور گورے رنگ، یہ سارے اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں، لِلْعَالِمِينَ، کن لوگوں کے لیے؟ عقل دانش مندوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہارا سونا۔ اللہ کتنا کرم ہوتا ہے جب نیند آ جاتی ہے۔ اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سو جانا، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش میں نکلنا، من فضل ہی، اس اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلنا، دولت حاصل کرنے کے لیے، روزی حاصل کے لیے، روزی کمانے کے لیے نکلنا، دن کے وقت، رات کے وقت سونا، یہ سب اللہ کی قدرتوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، حق بات کو سن سکتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرقا، وہ تمہیں بجلی دکھلاتا ہے، آسمان پہ چمکتی بجلی آتی ہے، خوفاً، جو تمہارے خوف کا بھی سبب ہے، وطمعاً، اور ساتھ لالچ و خواہش کا بھی سبب ہے۔ یہ جو بجلی چمکتی ہے، سب سخت حبس کا موسم ہے، آسمان پہ بجلی چمکتی ہے تو ایک ہی وقت میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتی ہے کہ گر نہ جائے، ساتھ امید بھی ہوتی ہے یار اب بارش ہوگی، کوئی موسم اچھا ہوگا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اللہ ہی تو ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اور زمین پہ رہنے والے لوگوں کے دلوں کو ان کے مردگی کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ کیسے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، موسم اچھا ہو گیا، مزے اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض، کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، بامرہ، اسی کے حکم سے۔ تم کیا سمجھتے ہو زمین کس چیز پر قائم ہے؟ آسمان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ تم تو پتہ نہیں کیا کہ اپنی سائنس کے حوالے سے اپنے مفروضے قائم کرو گے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب اللہ دعاکم، تمہیں پکارے گا، دعوتاً، بس ایک بار ہی پکارے گا، یہ نہیں ہے جھنجھوڑنا پڑے گا، او یار اٹھ جاؤ، او یار آ جاؤ، اللہ میاں ایسا نہیں کرے گا، اللہ میاں صرف ایک بار پکارے گا۔ من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، جب کہ زمین سے تم لوگ اچانک فوراً نکل پڑو گے، قبروں سے نکلو گے۔ اب تو سوئے ہوئے صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اٹھانے والا اٹھاتا رہتا ہے، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اس وقت اللہ کی ایک پکار پر سارے کے سارے خود بخود مرے ہوئے بھی اٹھ جائیں گے۔ آج نیند سے نہیں اٹھتے، اللہ کی طرف سے اذان آ رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، نہیں اٹھتے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اسی اللہ کا فرما بردار ہوگا اس دن۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی اللہ ہے جس نے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو لوٹاتا ہے، دوبارہ لے آئے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَهُوَ، اور وہ تو احوانو، زیادہ آسان ہے، علیہ، اس پر۔ بھائی پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو ہاتھ چل پڑتا ہے۔ تو بھائی اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، اب دوسری پیدائش پر انکار کیوں کرتے ہو، شک کیوں کرتے ہو؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جبکہ وہ تو اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یاد رکھو،
سب سے اونچی شان اسی کی ہے، والہ اور اسی کی ہے المثل العالی، سب سے اونچی شان آسمانوں میں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی اللہ ہے جو کہ ہر چیز پر اقتدار والا ہے، الحکیم و حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔